السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ مستقبل کا اس کا خاکہ کیا ہو سکتا ہے؟ مصباح الحق نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے ہی سرفراز احمد کو ون ڈے اور T20 کی کپتانی سونپ چکا ہے۔ ٹیسٹ ٹیم میں پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے قائد کون ہوں گے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کی کارکردگی کیسی رہی ہے اور سلیکشن پروسیس میں انضمام الحق کے چیف سلیکٹر بننے کے بعد کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ مکی آرتھر جو کہ ایک غیر ملکی کوچ ہیں، ان کے ساتھ پاکستان ٹیم کا کوچنگ سٹاف بھی اکثریت ان کی غیر ملکی سٹاف پر مشتمل ہے۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے کہ ہم بیرون ملک سے کوچ بلاتے ہیں، غیر ملکی کوچوں پر انحصار کرتے ہیں؟ ان کی کارکردگی کیسی ہے؟ پاکستان کی ون ڈے اور T20 رینکنگ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ جو فٹنس کا ایک معاملہ ہم گزشتہ کئی برس سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے کھلاڑی اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ عملی طور پر اس حوالے سے اقدامات کیا کیے گئے ہیں اور کھلاڑی کس حد تک خود کو فٹ رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے فٹنس معیار کو بلند کرنے کے لیے اقدامات کرتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود فٹنس کے حوالے سے ایشوز سامنے آتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ فٹنس کا معیار بلند کیوں نہیں ہے؟ عالمی معیار کا کیوں نہیں ہے؟ جبکہ سہولتیں کھلاڑیوں کے پاس عالمی معیار کی ہیں۔ اگر ہم نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں دیکھتے ہیں، اگر ہم قذافی اسٹیڈیم میں دیکھتے ہیں، جو پاکستان ٹیم کے کھلاڑی ہیں ان کے پاس سہولتیں عالمی معیار سے کسی طور بھی کم نہیں ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کی کامیابی کا راز کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان سپر لیگ میں سامنے آنے والے اسپاٹ فکسنگ کیس کے جو مرکزی کردار اب تک سامنے آئے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے اور کیا اس حوالے سے کچھ اچھی اور بری خبریں بھی ہمیں مستقبل میں سننے کو مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی ہیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ بورڈ کی اور جو موجودہ عہدیدار ہیں، ان کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے۔ مستقبل اس بورڈ کا کیا ہوگا اور کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سب سے اعلیٰ عہدیدار، میری مراد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، کیا اگست کے بعد دوبارہ پاکستان کرکٹ میں نظر آئیں گے بحیثیت چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ؟ ان تمام سوالات کے جوابات اور میرے ساتھ آج کے اس خصوصی پروگرام میں موجود ہیں PCB کے آئینی چیئرمین جناب شہریار خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک خان صاحب، ایک کچھ آئین کی بات ضرور آغاز میں کرنا چاہوں گا، چونکہ میں نے آپ کو آئینی چیئرمین کہا ہے۔ خالد محمود صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ آخری آئینی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے، لیکن خالد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ آئین ہے نا، یہ غیر نمائندہ اور غیر جمہوری ہے، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اب کہ ہم الیکٹ ہوئے ہیں، اب ہم نامینیٹ نہیں ہوئے۔ پہلے تو جتنے بھی چیئرمین ہوتے تھے انکلوڈنگ مسٹر خالد محمود وہ سب نامینیٹ ہے۔ میں یہ دوسری مرتبہ چیئرمین بنا ہوں، پہلی مرتبہ میں بھی نامینیٹ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ جو بھی چیف ایگزیکٹو تھے وہ نامینیٹ کرتے تھے جس کو وہ چاہتے تھے۔ اب نئے کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوتے ہیں۔ وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ICC کا اپرووڈ ہے، اس لیے کہ ICC اب بہت سختی کرتی ہے کہ چیئرمین کو الیکٹ ہونا چاہیے، اور کیونکہ ہمارے الیکٹ نہیں ہوتے تھے پہلے تو ICC کے تحت ہمیں سسپینڈ کرنے کا امکان تھا، تو اسی وجہ سے ہم نے چینج کیا، ICC کو اپنا کانسٹیٹیوشن دکھایا، بتایا، انہوں نے اپروو کیا، اسی کے مطابق ہم پھر الیکٹ ہوئے۔ تو یہ بالکل ڈیموکریٹک ہے اور 3 سال کے لیے ہمیں الیکٹ کیا گیا ہے اور پورے بورڈ کو 3 سال کے لیے الیکٹ کیا گیا۔ جب آپ اگست تک ہیں، آپ کی مدت ہے، تو پیٹرن کو استعفیٰ بھجوانے کی ضرورت کیوں محسوس کیا آپ نے؟ نہیں، اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ویسے تو میں اگست میں فیڈ آؤٹ ہو جاتا اور نہ کھڑا ہوتا اگلے الیکشن میں، تو میں خود بخود ہی ختم ہو جاتا، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی اور میرا خیال یہ تھا کہ دیکھیے پچھلے 3 سال سے ہمارے ساتھ ہمارا یہ بورڈ رہا ہے، اب ڈیسیشنز چیئرمین کے نہیں ہوتے، اب بورڈ کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں تمام امپورٹنٹ چیزوں پر۔ تو کیونکہ اس بورڈ نے انٹرنل، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایشوز کو اچھی طرح سمجھا ہے اور انہی کے ذریعے سے نکلے ہیں، ڈسکس کیا ہے، ڈیبیٹ کیا ہے، ان کا بہت تجربہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس بورڈ کو، کہ
چیزیں کیسے چلتی ہیں، وہ پاکستان کے لیے کہاں اس میں منافع ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ بورڈ جو ہے جو اب 2-3 مہینے میں ختم ہو جائے گا، اسی بورڈ کو اگلے چیئرمین کو الیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نیا بورڈ جو ہوگا وہ بالکل اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی ایشوز کی، وہ اپنے جو بھی ان کے خیالات ہیں ابھی سے پہلے سے انہی کے تحت وہ الیکٹ کریں گے. میرے خیال سے یہ غیر مناسب تھا. اس وجہ سے میں نے ابھی 4 مہینے پہلے سے دیا ہوا ہے تاکہ یہ بورڈ جو ہے یہ الیکٹ کر لے. اور اگر پیٹرن آپ کا استعفیٰ اگست سے پہلے ہی منظور کر لیتے ہیں؟ ہاں اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بورڈ. میں تو تیار ہوں جانے کو، میں تیار ہوں. میں نے جبھی یہ استعفیٰ دیا ہے، اور استعفیٰ اس سے پہلے اگر ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل پروسیس شروع ہو جائے گی. وہی کانسٹیٹیوشنل پروسیس جس کے تحت میں الیکٹ ہوا ہوں. پھر میں ایک طرف ہو جاؤں گا اور میری جگہ جو بھی آتا ہے وہ الیکٹ ہو جائے گا. تو میری طرف سے تو بہت کلیئر ہے، چاہے میں اگست میں جاؤں چاہے اس سے پہلے جاؤں، میرے لیے برابر. میں جا رہا ہوں، اب دوبارہ نہیں کھڑا ہوں گا اس عہدے کے لیے. دوبارہ آپ پاکستان کی کرکٹ میں اپنا کردار دیکھتے ہیں یا آپ دلچسپی رکھتے ہیں؟ نہیں، انٹرسٹ تو میرا ہے، بچپن سے میرا شوق ہے کرکٹ کا. فالو کرتا ہوں اسے، ٹیسٹ میچز فالو کرتا ہوں، تمام کرکٹ فالو کرتا ہوں. لیکن میں ایڈمنسٹریشن میں نہیں آؤں گا، میں پیچھے ہی رہوں گا. پھر ایک مرتبہ ختم تو ختم. کیا بڑی کامیابی ہے آپ کی بحیثیت چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ان 3 برسوں میں؟ بھائی کامیابی میں آپ کو بتاؤں، میں کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ میں نے یہ بنا دیا وہ نہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کامیابی ایک چیز کی ابتدا کرنا ہے. میرے لیے جو بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جونیئرز کو ترجیح دے رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے یہ ٹیم جو ہے وہ بھی میں نے پش کیا ہے کہ جونیئرز کو لاؤ اور جو سینئرز ہیں ان کو آہستہ آہستہ ویڈ آؤٹ کر دو. تو ٹیم میں بھی آئے لڑکے، حسن علی، اپنا شاداب خان وغیرہ بہت اچھے آئے، اور یوں ہی ہونا چاہیے. اس وجہ سے میں بہت خوش ہوں ان کی کامیابی پر. دوسرے یہ کہ جو نئی پود ہے اس کو آگے لانا بہت ضروری ہے. اب اس وجہ سے ہم نے اسکولز کرکٹ شروع کیے، کلب کرکٹ شروع کیے. بنیاد تو یہی ہے نا پاکستان کی، گراس روٹس تو یہی ہے. ٹھیک ہے. اسکولز اور بچے جو ہیں انڈر 13 چیمپئن شپ شروع کر دی ہے، اور کلب کرکٹ اور آپ کی دعا سے اسکولز کرکٹ اب شروع ہو گئی ہے کاردار کا. اگلے سال ہم HEC سے مل کے یونیورسٹیز چیمپئن شپ بھی کر رہے ہیں. تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ جونیئرز کو ہم آگے بڑھائیں، سلیکٹرز کو دکھائیں، جونیئر سلیکٹرز کو دکھائیں، اسکاؤٹس کو دکھائیں کہ کون بچے اچھے ہیں. پھر ان کو تربیت دی جائے گی آپ کی اکیڈمیز کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے شروع کر دیا ہے. اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ 2-3-4 سال میں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو بچے سامنے آ رہے ہیں جہاں تک ہو سکے وہ ایجوکیٹڈ بچے ہوں. ٹھیک. تھوڑا بہت تو ایجوکیشن ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے بھی سیکھ سکیں. ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ زیادہ تر جو بچے آتے ہیں وہ میدان پلیئرز ہیں، ٹیپ بال پلیئرز ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے ان میں. لیکن وہ جو بات ہوتی ہے جو کہ ایک ایجوکیٹڈ بچے میں ہوتی ہے وہ ان میں نہیں ہوتی. وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ کتابیں نہیں پڑھتے، وہ بریڈمن کے میموائرز نہیں پڑھ سکتے، وہ این چیپل کے خیالات نہیں پڑھ سکتے. وہ ایک خلا رہ جاتی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میری کوشش یہ ہے، اور یہ آپ اسکولز پروگرام دیکھیے کہ میں اسکولز پروگرام میں گورنمنٹ اسکولز بھی رکھ رہا ہوں اور پرائیویٹ اسکولز بھی رکھ رہا ہوں. اب آپ کا ایچ کالج یا کراچی کے جو ہیں یا روٹس یا بیکن ہاؤس، ان کے بچے بھی کھیل رہے ہیں اس میں. تو وہ جب آتے ہیں تو نسبتاً پڑھے لکھے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ٹیلنٹڈ ہیں ان کو میں اسکالرشپس دلوا رہا ہوں انہی اسکول سے. ایجسن اور حبیب اسکول اور کیا نام ہے بیکن ہاؤس وغیرہ، ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں ٹیلنٹڈ ہیں، تمہارے کام آئیں گے، تم اپنے اسکولوں میں کھلاؤ، لیکن ان کو پڑھواؤ بھی. پڑھنا ان کا بہت ضروری. تو انشاءاللہ یہ ہوگا، لیکن اس کے ایک دم ریزلٹس نہیں ہوں گے، بعد میں ہوں گے. اگر آپ نہیں ہوں گے، بورڈ تبدیل ہوگا، تو یہ جو اسکول، کلب، کالج، یونیورسٹی کرکٹ ہے،
یہ منصوبہ چلتا رہے گا؟ میرے خیال سے چلنا تو چاہیے. اب میں اس کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ یہ چلتا رہے گا, لیکن ہزاروں بچے کھیل رہے ہیں کلب کرکٹ, اور آپ کے اسکول چیمپئن شپ میں ہزاروں بچے کھیل رہے ہیں, ہر ریجن سے بچے آ رہے ہیں سامنے. اور ہم نے ہدایت دی ہے کہ سلیکٹرز جہاں نہیں پہنچ سکتے تو وہاں جو آپ کی امپائرز وہاں ہیں وہ دیکھیں کہ اگر کوئی خاص اچھا بچہ ہے وہاں پر تو اس کو وہ سامنے لائیں. اسی طرح ہم ویمنس کرکٹ کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور اسی طرح یونیورسٹی کرکٹ کو کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ ہمارے یہاں ایک کوڈ جو ہو ینگ پلیئرس کی وہ نسبتاً ایجوکیٹڈ ہو. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ بچہ جو بہت اچھا کھیلا ہے, شاداب خان, اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں ایک حد تک پڑھا ہوں لیکن اس کے بعد مجھے چھوڑنا پڑا, اس لیے کہ کرکٹ وغیرہ میں وہیں کا وہیں رہا ہوں. میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ میں گریجویٹ ہو جاؤں کسی نہ کسی طرح. اچھا. تو میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے, میں تمہاری مدد کروں گا. میں نے پھر مشتاق اور مدثر اور ان لوگوں سے کہا کہ بھئی اس بچے کو تم ایسی جگہ داخل کرا دو تاکہ یہ پڑھتا بھی جائے اور کھیلتا بھی جائے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پھر گریجویٹ بھی ہو جائے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ضرور کوشش کریں گے. اس وقت تو ٹور پہ ہے, لیکن کوشش یہی ہے کہ یہ بچے جو ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے یہ ایجوکیٹ ہو جائے. آپ جانے سے پہلے مصباح کے متبادل کا فیصلہ اور اعلان کریں گے؟ میرے خیال سے جب ہماری اگلی سیریز ہوگی, جو کہ میرے خیال سے سری لنکا سے ہو رہی ہے, جب بھی ہوگی سیریز, اس وقت تک اگر ہوا تو ظاہر ہے مجھے مصباح کی جگہ کسی کو رکھنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ جو ہے یہ چیئرمین ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون کپتان ہوگا. ویسے تو واضح ہے کہ سرفراز وائٹ بال کیپٹن ہے آپ کا, اور ریڈ بال میں وہ وائس کیپٹن ہے. تو ایکسپیکٹیشن اور سوچ تو یہی ہے کہ اسی کو بنایا جائے, لیکن وہ موقع جب آئے گا تو اسی وقت سب ڈیسائیڈ کریں گے. کہیں سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مصباح الحق ابھی کچھ اور کھیلنا چاہتے تھے, بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ اور کھیلنا چاہتے تھے. نہیں, مجھے تو نہیں بتایا. یہ ضرور ہے کہ وہ پہلے ریٹائر ہونا چاہ رہے تھے, انگلینڈ ٹور کی بات کرنا چاہ رہے تھے ریٹائرمنٹ. اور بس میری طرف سے تو صرف کبھی یہ پریشر نہیں آیا کہ بھئی آپ ریٹائر ہو جائیں یا نہ ہوں, کبھی نہیں آیا. یہ میں نے انہی پر چھوڑا ہوا تھا. مجھے ذرا لگا کہ مصباح کے جو خدمات ہیں بڑے زبردست پاکستان کرکٹ کے لیے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آسٹریلیا کا ٹور ان کا ناکامیاب گزرا ہے, ہم ہار بھی گئے میچز اور ان کی اپنی پرفارمنس بھی اچھی نہیں تھی. تو مجھے اس کا ذرا فیلنگ تھی کہ بھئی اتنے سال سے یہ کامیابی دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں, پاکستان کو نمبر 1 ٹیم بنا کے رکھا ہے, کچھ دن کے ہو لیکن پھر بھی نمبر 1 ٹیم ہو گئے تھے ہم. تو ایسے انسان کو ریٹائر کرنا ایسے وقت پر میرے خیال سے اس کے لیے یہ فیئر نہیں ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے. میں چاہتا تھا کہ وہ ایک اور ٹور کریں اور اس میں کچھ کارکردگی دکھائیں اور اس کے بعد پھر ریٹائر ہو جائیں. تو میں نے مصباح کو مشورہ دیا تھا کہ بیٹے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا ٹور تو اچھا نہیں ہوا تھا, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اگلا ٹور بھی کرو, اس کے بعد چاہے ریٹائر ہو جاؤ. تو یہ بھی میں نے انہی پر چھوڑا تھا. میری طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا کہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا ریٹائر, لیکن وہ سمجھ گئے, مان گئے, اور انہوں نے یہ ٹور کا پھر مان لیا کہ ویسٹ انڈیز ٹور کھیلوں گا, اس کے بعد ریٹائر ہوں گا. میرے خیال سے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں سرفراز احمد ان کے متبادل کے لیے ایک آٹومیٹک سے چوائس نظر آتی ہیں؟ لگتا تو مجھے یہی ہے, اس لیے کہ دیکھیے نہ صرف وہ ماڈرن پلیئر ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایگریشن کیا چیز ہوتی ہے, کس طرح سے لڑکوں کو کھیلنا چاہیے, مگر انہوں نے دکھا دیا ہے کہ جب بھی وہ کپتان رہے ہیں ان کی کارکردگی اچھی رہی ہے, اور نہ صرف نیشنل ٹیم میں لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بھی یہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو وہاں بھی ان کی کپتانی بہت اچھی رہی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہی ول بی اے گڈ کیپٹن. یہ کس حد تک درست ہے کہ انضمام الحق اور مکی آرتھر نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹ انڈیز ٹور پر مصباح الحق بحیثیت کپتان جائیں؟ نہیں, میرے خیال سے صحیح نہیں ہے, لیکن ان کا ایک ان کی سینس یہ ہے, فیلنگ ہے, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ جی جہاں تک ہو سکتا ہے اب نئی پود آئے اور پرانی پود آہستہ آہستہ نکل جائے.
تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا یہ فیلنگ تھا کہ بھئی اب ان کا وقت آ گیا ہے، ان کو اب جانا چاہیے. لیکن یہ وجہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مصباح الحق ایسے وقت پہ جائے جبکہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے شہریار خان صاحب سے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر ان سے غلط نہیں بنانے کا بھی میرے خیال سے صحیح تھا، اور جب رزلٹ سامنے آنے لگے تو پھر میرے خیال سے ان کو ہٹانے کا بھی صحیح تھا. دونوں صحیح تھے. اس وقت جب کہ کپتانی ان کو دی گئی تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے سب جو سینئر لوگ تھے یہاں پر سب سے پوچھا، کپتان سے، کوچ سے، سب سے، جونیئر سے، کہ آپ کے خیال میں کس کو کپتان بنانا چاہیے. یقین کرو کہ سب نے یہ جواب دیا کہ ہم نے سوچ کر آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ ان سب میں یہ بچہ جو ہے اظہر علی یہ بہت اچھا رہے گا. وہ مصباح کے نقش قدم پہ چلتا ہے، بہت ہی سوبر لڑکا ہے، سمجھدار لڑکا ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہے، بات چیت میں اچھا ہے، اور اس کی مینیجریل سکلز بھی اچھی ہیں. تو اس وقت تو سب یونینیمس تھے کہ آپ اسی کو بنائیے. تو میں بھی اظہر علی کی بڑی قدر کرتا تھا، کھلاڑی بھی اچھا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس وقت اسے اپوائنٹ کیا تھا. ایوری ون واز ود می. اس وقت کسی نے کرٹیسزم نہیں کیا. بعد میں جب ریزلٹس آنے لگے، بنگلہ دیش سے ہم ہار گئے اور جگہ بھی ہارنا شروع ہو گئے، وائٹ بال میں ہم نیچے گرتے گئے، تو پھر ایک فیلنگ ہوئی کہ یہ اسرٹیو انف، اگریسو انف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ہماری ٹیم پیچھے رہ گئی ہے اور ہماری اسٹیٹس جو ہے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے. تو جب یہ ایک آدھ سال اس طرح سے رہا تو پھر یہ فیلنگ ہوئی، اور سلیکٹرز میں بھی یہ فیلنگ تھی کہ اب چینج کا وقت آ گیا ہے، اب ہمیں ایک اگریسو کپتان چاہیے، ڈیفینسو نہیں چاہیے. اور کیونکہ پاکستان یہ ٹیکٹکس میں پیچھے رہ گیا ہے. ہم 20ویں صدی کی کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور آج کل آپ 50 اوورز میں آپ کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم 300 ہونا چاہیے رنز. اس میں ہم پیچھے رہ گئے. اس میں اب یہ کپتانی ڈیفینسو ٹائپ جو ہے وہ نہیں چلے گی، اور اسی وجہ سے ہم نے پھر سرفراز کا سوچا. تو یعنی یہ نہیں تھا کہ ایک غلط ہے اور دوسرا صحیح ہے. نو، آئی تھنک اس وقت ریزنیبل تھا، اب بھی ان کا جانا ریزنیبل تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے ان کو خود بلا کے اسی کمرے میں ان سے بڑے پیار سے کہا کہ بھئی ہمارے خیال سے آپ کا وقت آ گیا ہے اور اب آپ سوچیے کہ آپ خود ہی اس سے ودرا کریں. تو اس نے پھر مان لیا کہ میں ودرا کر دوں گا اس سے. تو اس نے ودرا کر لیا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی جو نائب کپتانی تھی ٹیسٹ کی، اس سے بھی دستبرداری، وہ انہوں نے خود کہا تھا کہ دوبارہ نہ کرنا پڑے مجھے. یہ ان کی جو بھی ریزننگ تھی میرے خیال سے صحیح ریزننگ تھی کہ اگر میں ون ڈے ٹیم کا کیپٹن نہیں ہوں تو مجھے ٹیسٹ ٹیم کا بھی وائس کیپٹن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے خود مجھ سے کہا، میں نے ان کو کوئی سجیشن نہیں دی تھی ایسی. شاہد آفریدی یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پلیئرز کو عزت کے ساتھ باوقار انداز میں رخصت کا موقع نہیں دیتا. وہ شاید شکوہ کے نہ ہیں یا وہ خوش نہیں ہیں پی سی بی سے. خوش نہیں ہیں اس لیے کہ دیکھیے آپ خود سوچئے، اگر ہم شاہد آفریدی چوٹی کے کھلاڑی ہیں اور کراؤڈ انٹرٹینر ہیں اور ہمارے ٹاپ سٹار رہ چکے ہیں، ان کو ہم اگر ایک ایگزیبیشن میچ دیتے ہیں جو کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارا انٹرنیشنل میچ ہوگا ویسٹ انڈیز میں ایک ان کو دے دیا جائے، تو پھر بھائی سب کے لیے کرنا پڑے گا. سعید اجمل ان سے زیادہ کامیاب کھلاڑی تھے، اب وہ بھی نہیں کھیل رہے ٹیم کی طرف سے. ان کو بھی دیں، مصباح الحق کو بھی دیں، یونس خان کو بھی دیں. یعنی اٹ بیکمز اے رانگ پریسیڈنٹ اف یو آسک می. لیکن آنر کرنا ضرور ہے، اور آنر ہم کریں گے. آفریدی کو بھی، مصباح کو بھی، یونس کو بھی. سر جب بھی وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پبلک ڈیمونسٹریشن ہو جائے، اس میں پریسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. اور آپ ہی کہیں مجھ سے کہ کیا اجمل از لیس ڈیزرونگ؟ اجمل از جسٹ ایز ڈیزرونگ ایز اینی باڈی ایلس، بیکاز انہوں نے جتنے میچز پاکستان کو جتوائے ہیں کسی نے نہیں جتوائے. تو آپ کے خیال میں ایک
جو آپ نے کہا کہ باوقار رخصتی یا جو ایک تقریب ہے وہ مصباح کے لیے، آفریدی کے لیے اور یونس کے لیے، جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے تو ہوگی. ان کو دیں گے، ضرور دیں گے. مصباح کر چکے ریٹائرمنٹ کا اعلان، آفریدی بھی کر چکے، رہ صرف یونس خان گئے ہیں. یونس خان کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے نہیں ہیں. ابھی نہیں، ابھی کل ہی آئے تھے میرے پاس یونس خان. کہ دیکھو یونس، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا، پریشر نہیں ڈالتا کہ تم جلدی ریٹائر کرو اس ٹور کے بعد اس ٹور کے بعد. جب تک تم کھیلنا چاہو تم کھیلو. اف یو آر گڈ انف تم سلیکٹ ہو جاؤ گے، اگر نہیں ہو تو پھر تم نہیں ہوگے. یعنی ایک وقت وہ بھی تھا جب کہ ہم انگلینڈ کے ٹور پہ تھے، جب کہ یونس خان کی پرفارمنس بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی، بالکل. اور لوگ کہہ رہے تھے، میڈیا کہہ رہا تھا کہ بھائی ان کا وقت آ گیا ہے. پھر انہوں نے ڈبل سینچری کر دی جا کے. تو اور آسٹریلیا میں بھی کچھ ایسا ہی رہا کہ شروع میں تو فیل ہو گئے، بعد میں انہوں نے سینچری کر دی. تو میں نے یونس سے یہی کہا کہ تم جب تک تم فٹ ہو اور کھیل رہے ہو تم کھیلے جاؤ. The rest depends on the selectors. میں پش نہیں کروں گا تمہیں. if you are enjoying the game ٹھیک ہے کھیل جاؤ. وقار یونس نالاں گئے پاکستان کرکٹ بورڈ سے جب وہ کوچنگ انہوں نے چھوڑی. کچھ زیادہ اچھے انداز میں بحیثیت کوچ بھی وہ رخصت نہیں ہوئے. آپ بھائی سچی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے فیلئر کے بعد جو کہ ہمارا ورلڈ کپ میں ہوا تھا اس وقت، اور بھی فیلئرز ہوئے ہیں. آخر بنگلہ دیش سے ہم ہار گئے پہلی مرتبہ. تو کچھ کامیابی تھی، زیادہ تر فیلئرز تھے ان کے ہوتے ہوئے. تو خیر وہ تو ایک ذاتی ایک خیال ہے کہ مجھے ہٹا دیا گیا ابرپٹلی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم نے جب ایک طرف کیا تو وہ ڈیسیشن صحیح تھا ہمارا. اور ہمیں ایک نئی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت تھی، نیا کوچ، نئے سلیکٹرز، یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی تھی جو اس وقت کی ہم نے. ٹھیک. تو انضمام کو لائے اور اوروں کو چینج کیا. تو میرے خیال سے وہ وقت صحیح تھا کہ ہمیں کریں. کسی کو اسکیپ گوٹ نہیں بناتے ہم، لیکن یہ ہے کہ جب اگر آپ کے بہت سے اسٹرنگ آف فیلئرز، بہت سے فیلئر ہو جائیں تو پھر ایک طرف کرنا بہتر ہی ہوتا ہے. اچھا شہریار صاحب، اسپاٹ فکسنگ یہ بہت ہی سنجیدہ اور تکلیف دہ. بہت زیادہ، بہت زیادہ. دیکھیے اسپاٹ فکسنگ میں اگر آپ دیکھیں ایک پیٹرن تو ان لوگوں کا ہے جو کہ اب یا تو آہستہ آہستہ ویڈ آؤٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک. کامیابی ان کی نہیں ہے علاوہ شرجیل خان کے. باقی جو ہیں وہ سب آہستہ آہستہ ان کو ویڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے. وہ لڑکوں نے کی ہے جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ان بچوں میں ان کو اچھی خاصی تنخواہیں، کانٹریکٹس مل رہے تھے، اور جو انہوں نے اسپاٹ فکسنگ کی ہے اس سے کہیں زیادہ سال میں کما لیتے ہیں. لیکن ایک ہوس ہوتی ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ ہم اور بھی جلدی سے کسی طرح کریں. دیکھیے یہ جو ایک سینسیشن ہے یہ صرف کرکٹرز میں نہیں ہے، پورے ملک میں ہی ہے. کرپشن جو ہے وہ سب جگہ ہوتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے لیکن دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوتی ہے. یہ ہندوستان میں بھی ہوئی ہے، یہ اور جگہ بھی ہوئی ہے، اور ساؤتھ افریقہ میں ہوئی ہے. تو یہ اسپاٹ فکسنگ ایک لحاظ سے اس کو پکڑنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پکڑ پائے گا، لیکن اب جال پھیلا ہوا ہے اینٹی کرپشن یونٹس کا، سب چیز پک اپ کر لیتے ہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے. میری رائے یہی تھی، جو ٹرائیبیونل کہے گا وہ تو ہم ظاہر ہے اس کو مانیں گے. میری رائے یہ تھی کہ اب ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹ ملنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے فرق یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جو یہ 3 لڑکے پکڑے گئے تھے ان کے خلاف ہم نے کارروائی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. ہمارے بورڈ نے تو کہہ دیا تھا کہ وی ڈونٹ تھنک دس از. تو پھر کارروائی کس نے کی؟ آئی سی سی اور انگلش پولیس. اس لیے کہ انگلینڈ میں یہ کرمنل آفینس ہے. تو انہوں نے کارروائی کی، انہیں نے پھر ججمنٹ کی، انہوں نے پنشمنٹ دی، جیل میں کاٹے انہوں نے 4-5 سال. تو یہ انہی کا تھا، یہ ہمارا نہیں تھا. اس مرتبہ ہم دے رہے ہیں پنشمنٹ، ہم ٹرائیبیونل بنا رہے ہیں، ہم چارج شیٹ بنا رہے ہیں. تو اس کے تحت یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو سخت یا ملائم پنشمنٹ دیں. تو میری تجویز یہی ہے اپنے ٹرائیبیونل ان لوگوں سے کہ ان کو
دیکھیے پنشمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 6 مہینے کے دے دیں, آپ لائف دے دیں. ٹھیک ہے. تو میں نے تو ان سے کہا ہے کہ ان کو سخت پنشمنٹ ملنا چاہیے تاکہ جو اور بچے ہیں کھیل رہے ہیں تھوڑے سے ٹیمپٹ ہوتے ہیں اس چیز سے, وہ نہ ہوں, اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے خلاف نہ صرف ہم پکڑے جائیں گے لیکن ہمارے خلاف بہت سخت پنشمنٹ ہوگی. لیکن عرفان کو تو صرف 6 ماہ میں آپ نے چھوڑ دیا. وہ ٹرائبیونل نے نہیں کیا تھا, ہاں, وہ ڈسپلنری کمیٹی نے کیا تھا, اس لیے کہ اس نے تمام چیزیں مان لی تھی. اور یاد رکھیے عرفان کے کچھ پرسنل حالات ایسے تھے, اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا 3 مہینے پہلے, اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ عرفان کو جو بھی بکی یا اسپاٹ فکسر نے کہا تھا اس نے نہیں کیا, اس نے انکار کر دیا کہ نہیں آئے. بس اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے رپورٹ نہیں کیا. ٹھیک. اور میرے خیال سے جہاں تک مجھے معلوم ہے, اور اس کے ریزلٹس نکل آئیں گے بعد میں, میرے خیال سے اس کا قصور اور نہیں تھا کوئی. بس یہاں تک کہ اس نے جو بکی نے کہا تھا کہ تم یہ کرو, نو بال کرو, باؤنسر کرو, فلانی گیند پہ, کچھ نہیں کیا اس نے, کچھ نہیں کیا, بس اس نے رپورٹ نہیں کیا. تو اسی وجہ سے اسے 1 سال کا ملا ہے, 6 مہینے اس کے معاف ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے یہ ڈسپلن کمیٹی کا ڈیسیشن ہے, میرے خیال سے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. کچھ اور دھچکا تو نہیں لگ سکتا ہمیں؟ کبھی نہیں کہہ سکتے بھائی, اس راؤنڈ میں تو نہیں ہے. اچھا, اس راؤنڈ میں نہیں ہے, لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ کسی وقت ہو سکتی ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں بھی یہ T20 چیمپئن شپس ہوتی ہیں, چاہے کریبین میں ہو, چاہے ہندوستان میں ہو, چاہے یہاں ہو یا بگ بیش ہو, امکان ضرور ہوتا ہے کہ یہ جو بکیز وغیرہ ہیں وہ وہاں پہنچ جائیں گے اور کسی نہ کسی طرح کرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کھٹکھٹائیں گے سب جگہ, دیکھیں گے کہاں کمزور ہیں, اور وہاں پر یہ اس قسم کی اسپاٹ فکسنگ کا امکان ہو جاتا ہے زیادہ. جبھی میں نے اپنی منسٹری سے کہا ہے, انٹیریئر منسٹری, کہ صاحب آپ اس کو ایک کرمنل اوفینس بنا دیجئے. کرمنل اوفینس نہیں, یہاں سول اوفینس ہے یہ تو. ٹھیک ہے. اور بعض ممالک میں یہ کرمنل اوفینس ہے, تو وہاں کی پولیس آ جاتی, ذرا بھی پتہ چلے پولیس آ جاتی, اور یہ اسپاٹ فکسز وغیرہ کو ہی پکڑتی ہے, بکیز کو پکڑتی ہے. وہاں ان ممالک میں بیٹنگ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جا کے خود بیٹ کر سکتے ہیں جس کو شوق ہے بیٹنگ کا, تو کم از کم وہ نسبتاً کلین ہوتی ہے, بجائے اس کی کہ پس پردہ یہ آپ اسپاٹ فکسنگ وغیرہ کریں. ناصر جمشید قابو میں آ رہے ہیں؟ نہیں, ناصر جمشید کا تو رول سامنے ہی ہے, انہوں نے ہی ملوایا تھا بکی سے. تو ان کو, وہ اصل میں انگلینڈ میں رہتے ہیں, ان کی بیوی انگلش ہے, تو وہاں جب ان سے رابطہ قائم کیا تو وہ اب کوآپریٹ نہیں کر رہے. ہمارے 2 اینٹی کرپشن کے آفیسرز گئے ہوئے ہیں وہاں اس وقت, وہ کوشش یہی ہوگی کہ ان سے بات چیت کریں اور پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کریں, لیکن وہ کوآپریٹ اس وقت نہیں کر رہے ہیں. مگر برٹش پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی, ان کا پاسپورٹ چھین لیا ہے. میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ کیونکہ وہ یہ کرمنل اوفینس ہے وہاں, ٹھیک ہے, تو ہمارا برٹش سیکیورٹی, برٹش پولیس, برٹش اینٹی کرپشن سے رابطہ ہے, ان کو بتا رہے ہیں جتنا ہمیں معلوم ہے. اب اگر ہم سے کوآپریٹ نہیں کرتے وہ, تو برٹش پولیس ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. شہریار خان صاحب سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان صاحب. خان صاحب, اگر اسپاٹ فکسنگ پاکستان کی سطح پر پاکستان سپر لیگ میں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی پھر وہ لوگ موجود ہوتے ہوں گے. ہماری سیکیورٹی ویجیلنس اتنی فعال اور مؤثر ہے کہ ہم اپنے ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کو بھی مانیٹر کریں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہمیں سختی کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے, اور ہو رہی ہے. یہ اسپاٹ فکسنگ کا جو ایک مرض ہے, یہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل نہ ہو, اور جو پنشمنٹ ملے وہ ایگزمپٹری پنشمنٹ ملے. مگر اس کے خلاف ہم تیاری بھی کر رہے ہیں. جتنے آپ نیشنل ٹیم کو تو چھوڑیے, انڈر 19 نیشنل لیول پر چھوڑیے, ان کو تو ہم لیکچر دیتے ہی رہتے ہیں کہ اس چیز سے گریز کرو, بچو, اور اس قسم کے جو بکیز ہیں وہ آپ کو کس طرح سے اپروچ کریں گے, آپ کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کریں گے, آپ کو دوستوں کے ذریعے اپروچ کریں گے. یہ سب چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں. یہی چیز ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس
میں محتاط رہیے، آپ اس چیز میں نہ آئیے، اور یہ خیال رکھیے کہ اگر آ بھی گئے تو آپ کے خلاف بہت سخت کارروائی ہوگی۔ تو ہماری طرف سے تو یہ ہو رہا ہے، لیکن اسپاٹ فکسنگ اتنی آسان چیز ہے کہ تیسری گیند پہ باؤنسر کر دو یا دوسری گیند کو نو بال کر دو، بہت مشکل ہوتا ہے پکڑنا۔ اس کو تو ایسا پکڑنا چاہیے کہ باہر سے ہی جو بھی آپ کے اوپر انفلوئنسز ہوتے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے۔ اتنا آسان نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پروف لانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ آپ گرپ چینج کر دو، اپنی نارمل گرپ سے دوسری چینج کر لو، بجائے لال کے آپ نیلی لیا یا سم تھنگ۔ یہ دیکھیے مشکل ہے، اور اس میں ایزی منی بہت ہے۔ تو کرپشن جیسے میں نے کہا تو یہ تو پھیلا ہوا ہے سب جگہ۔ افسوس کی بات یہ ہے، ایمانداری اس قسم کی نہیں ہے، لیکن یہ پیسے کی ہرس جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ان کو پیسے ملیں گے ایز اے کانٹریکٹڈ پلیئر، وہ یہ جو اسپاٹ فکسنگ میں وہ آفر کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اچھا خان صاحب، بعض جگہ سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اتنے زیادہ ثبوت موجود نہیں ہیں اس کیس کو درست ثابت کرنے کے لیے، جس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ آپ اس نقطہ نظر سے یا ان بیانات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ بھئی جہاں تک مجھے معلوم ہے، مجھ سے شیئر نہیں کیا ہے کہ کیا کیا ثبوت ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے، اچھا، ہمارے جو اینٹی کرپشن والے ہیں، کہ بھئی آپ کے پاس ثبوت پورے ہیں، مکمل ہیں، نہیں تو ان لوگوں کو کس طرح سے تم گلٹی پاؤ گے۔ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھے ثبوت ہیں، اور اسی بنا پر ہم اپنا کیس بنا رہے ہیں۔ تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ ثبوت تو ہمارے پاس ہیں۔ اب وہ لائرز کیا کرتے ہیں، اس کا کس طرح سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا، لیکن میرے خیال سے ثبوت پورے ہیں ہمارے پاس۔ سلیکشن کمیٹی کی کارکردگی سے خوش ہیں، اور کوئی فرق پڑا ہے انضمام کے آنے سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سب پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین چیف سلیکٹر آپ نے لگائے ہیں، لیکن سلیکشن آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بھئی مجھے تجربہ ہے، 6 سال میں اب اس بورڈ میں رہا ہوں، اور میں نے کئی سلیکشن کمیٹیز دیکھی ہیں۔ سچی بات یہ ہے، باریک کے ساتھ کی، اور سب اچھے تھے، لیکن جتنی محنت یہ سلیکٹرز کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ بعض مرتبہ ہمارے سلیکٹرز جو تھے وہ میچز میں ہی نہیں جاتے تھے، گھر پہ سوتے پڑے رہتے تھے، تنخواہیں لے لیتے تھے۔ لیکن یہ جو ٹیم ہے اس وقت ہماری، انضمام، چیئرمین اور باقی جو 3 ہیں، وہ بہت دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ، لیکن ان کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ بڑی ریشنل بیسس پہ کی جاتی ہے، ٹھیک، اور وہ کپتان اور کوچ سے کنسلٹ کرنے کے بعد کی جاتی ہے، تو کوئی تضاد نہیں ہوتا ان میں۔ کوچنگ سٹاف، ہاں، اس کی کارکردگی سے کتنے آپ مطمئن دکھائی دیتے ہیں جو غیر ملکی کوچنگ سٹاف ہم نے رکھا؟ بھئی جہاں تک میں نے دیکھا ہے، مکی آرتھر بہت اچھے کوچ، بہت اچھے ہیں، اور ملائم بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا فوکس جو ہے وہ 2-3 چیزوں پہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں صحیح ہے، وہ بھی میرے خیال سے مشورہ کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فٹنس ان فیلڈنگ از پیراماؤنٹ۔ فٹنس اور فیلڈنگ نہیں ہوگی تو آپ کی ٹیم آگے نہیں بڑھے گی، چاہے ٹیسٹ ہو یا ون ڈے ہو یا T20 ہو۔ فٹنس اور فیلڈنگ بہت ضروری ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا خیال یہ ہے، یہی جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کہ جہاں تک ہو سکتا ہے نئی پود آنا چاہیے۔ بہت ان میں ٹیلنٹ بھی ہے، ان کو ٹرائی کرو اور ان کو کھلاؤ، اور پھر دیکھو یہ کتنے پانی میں ہوتے ہیں، ان کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے۔ اب دیکھ لیجیے شاداب خان نے کتنی اچھی، حسن علی بھی بہت اچھی طرح، وہ آخری اوور جو کیا تھا اس نے، بالکل، پہلی 2 گیندوں میں 2 چوکے لگے تھے، پھر اس نے زبردست گیند کی، وہ آپ کو جتا دیے۔ ٹھیک ہے، تو مکی آرتھر کا بھی یہی ہے کہ گیو یوتھ اے چانس۔ یہ جو پرانے لڑکے ہیں ان کو آہستہ آہستہ آپ، بہت انہوں نے خدمت کی پاکستان کی، بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، لیکن اب 35 کے بعد فیڈ آؤٹ ان کا ہونا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مدثر نظر، آپ نے ایک ٹیم بنائی جب پاکستان کا فیلئر ہوئے، جس میں انضمام آئے، مدثر آئے، اکیڈمیز ریوائیو ہوئی ہیں، اور مکی آرتھر بھی انہیں میں آئے۔
یہ تین چار لوگ 3-4 بڑی پوزیشنز کے اوپر آپ نے لوگوں کو لگایا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بالکل درست انداز میں کام کر رہے ہیں؟ اب آپ آخری نے نام مدثر کا نام لیا، میں تو کہتا ہوں کہ مدثر کا آنا ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہوئی. مدثر جو ہیں نہ صرف تجربے کار ہیں، نہ صرف ویل نون کرکٹر ہیں، نہ صرف آرگنائزر ہیں، نہ صرف آئی سی سی نے ان کو ریکگنائز کیا ہے. جب وہ یہاں آئے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس طرح سے انہوں نے انتظام کیا کوچنگ اکیڈمیز کا، بہترین. ٹھیک. 2 مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک تو انہوں نے 2 نئی اکیڈمیز کھلوا دی ملتان میں اور کراچی میں. بہترین اکیڈمیز میں رہنے سہنے کا بھی بہت اچھا وہاں پر انتظام ہے، وہ تو چھوڑیے. لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کا فوکس جو ہے وہ نئے لڑکوں پہ ہے، جوان لڑکوں پہ ہے. وہ انڈر 16 اب انڈر 13 چیمپئن شپ بھی انہوں نے ہی شروع کی ہے. ٹھیک ہے. وہ انڈر 13 لڑکوں کو کھلا رہے ہوں یہاں پر. دوسری بات یہ کہ جونیئرز کو وہ یہاں تربیت ہمیشہ لڑکوں کو بلاتے ہیں. جب بھی میں اکیڈمی جاتا ہوں 13 سال 14 سال کے بچے مجھے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کام کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اکیڈمی میں نہ صرف آپ کی نیشنل ٹیم اور انڈر 19 اور 80 میں آتی ہیں، اب انہوں نے بلانا شروع کر دیا ہے آؤٹ اسٹیشن ریموٹ پارٹس کے جو اچھے کھلاڑی ہیں نا، جیسے فاٹا میں ہوئے بڑا ٹیلنٹ ہے وہاں پر، اور جیسے بلوچستان میں ہوا ڈیرہ مراد جمالی کے بچے آئے ہیں. تو یہ سب بچے آزاد کشمیر گلگت وغیرہ کے جو آتے ہیں ان کو یہاں تربیت دی جاتی ہے. تو ان کو بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے جو کہ پھیلتی رہتی ہے کہ بھائی ہمیں بھی ریڈار پہ لیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا بھی چانس ہے کچھ بننے کا. تو وہ بچے انکریج ہو جاتے ہیں اس بات سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ انیشیٹو مدثر کی ہے. تیسری بات میں کہوں کہ ان کے یہاں ہوتے ہوئے بہت جلدی سے ہماری بایو میکینیکل لیب شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جون جولائی تک آئی سی سی کی ایکریڈیٹیشن ہمیں مل جائے گی. جون جولائی تک. انہوں نے ہم مستقل آئی سی سی سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. ابھی حال میں ہماری ٹیم گئی تھی ساؤتھ افریقہ پریٹوریا گئی تھی، اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا، ان سے پوچھا، ان کو بتایا گیا. آئی سی سی کے نمائندے بھی وہاں گئے ہوئے تھے، تو ان سب نے دیکھا. پھر ہم نے اپنا جو بتایا تو بہت متاثر ہوئے کہ بھئی آپ کے یہاں جو فیسلٹیز ہیں وہ بعض جگہ نہیں ہیں جہاں کے آئی سی سی کی لیبس ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا رن اپ وغیرہ بہت زیادہ ہے، آپ کی فیسلٹیز زیادہ ہے. تو وہ بہت خوش ہوئے ہمارا وہ دیکھ کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اسی طرح چلتے رہیں گے تو ہم آپ کی ایکریڈیٹیشن جون جولائی تک انشاءاللہ کر دیں گے. ٹھیک. تو وہ جب ہو جائے گی تو ہم 6ٹھی بایو میکینیکل لیب ہوگی دنیا میں جو کہ کھل گئی ہوگی. اب دیکھیے ہم وہاں بنگلہ دیش کے کرکٹرز، افغان کرکٹرز جو بھی ہمارے پاس آنا چاہیں، سری لنکا کے آنا چاہیں، وہ آ سکتے ہیں یہاں پر اور وہ اپنے ایکشن کو دیکھیں، کریکٹ کریں. تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں بایو میکینیکل لیب اب کھل رہی ہے اور آئی سی سی اسے ریکگنائز کرنے والی. بعض لوگ مدثر سے خوش نہیں ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں. نہیں، مجھے تو نہیں لگتا. کیوں خوش نہیں ہے؟ میرے خیال سے ہمارے پورے بورڈ میں اگر کوئی سکسیسفل ہے تو مدثر نظر ہے اور کوچنگ سٹاف ان کا ہے. آپ کی یہ ٹیم جس میں مدثر ہیں، انضمام ہیں، مکی ہیں، اگر آپ نہیں رہتے ہیں تو آپ کے خیال میں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر؟ بالکل کرنا چاہیے. یہ میری وجہ سے نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات کی وجہ سے ہیں وہاں پر، اپنی قابلیت کی وجہ سے ہیں وہاں پر. میرے خیال سے ان کو ضرور کرنا چاہیے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کرکٹ کی مدد کریں ہم اور اپنا کندھا لگائیں. تو کیوں ریزائن کریں اگر میں نہیں ہوں؟ میرے بعد بھی آئے گا، مجھ سے بہتر آدمی آئے گا. اچھا، آپ بہت سارے لوگوں نے ابھی سے میڈیا میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں اور لوگوں نے اس کے اوپر بات چیت بھی شروع کر دی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب آپ کے بعد چیئرمین بن جائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ. نہیں، نجم سیٹھی بنے میں تو بہت خوش ہوں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کو تو الیکٹ ہونا ہے بھائی. یہ خود کوئی نامینیٹ نہیں کرے گا ان کو، پرائم منسٹر نامینیٹ نہیں کرے گا، یہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو آئیں، ان کو الیکشن ہو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، تو پھر بن جائیں، بہت اچھا ہوگا. لیکن اور بھی ہو سکتے ہیں لوگ. پاکستان سپر لیگ اس مرتبہ بھی کوئی مالی فائدہ ہوا ہے؟ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. ابھی ہم نے اس کی خاص آڈٹ کرائی ہے، اسپیشل آڈٹ آف دی PSL 2.
وہ سامنے آ جائے گی. پچھلے سال ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم تھوڑا بہت اس میں نفع بھی ہو جائے, لیکن پچھلے سال بھی ہو گئی تھی 1 ملین سے زیادہ کی. ٹھیک ہے. اور وہ جو فائدہ ہوا ہے تو وہ ہماری امیدوں کے خلاف تھا, اس لیے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ لاس ہو جائے گا پہلے سال. دوسرے سال ہمیں یہی تھا کہ بہتر ہو جائے گا, تو وہ ہوا ہے بہتر. پچھلے سال اگر 1 ملین کا ہمیں فائدہ ہوا ہے تو اس سال ہمارا تجربہ بھی تھا اور تمام ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ جو تھے وہ بھی اپنی جگہ تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سال زیادہ ہوگا, وہ آڈٹ کے بعد ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنا زیادہ ہے. جو کھلاڑی ٹیم سے باہر ہوتے ہیں کم بیک کرنے کے لیے وہ پھر آپ کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں اور یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے, تو پھر ان کو گرین سگنل نہیں, بھی مل میرے جاتا ہے. پاس تو سچی باتیں نہیں آتے لوگ. کچھ لوگ ڈس اپوائنٹ ضرور ہو جاتے ہیں, لیکن میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ تم لگے رہو, اپنی بولنگ یا بیٹنگ کرتے رہو. فیلڈنگ میں دیکھو, فیلڈنگ میں ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے ایک کھلاڑی جو کہ سلیکٹ ہوا تھا اس کو الگ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. وہ نہیں آیا, عمر اکمل کی بات کر رہا ہوں. تو فیلڈنگ میں لگے رہو, فٹنس میں لگے رہو. تم ضرور اگر کامیاب ہوئے تو تم آئندہ ضرور آؤ گے. تو ہمت نہ ہارو اور کھیلو, میں یہی کہتا ہوں اسے. اچھا, ویسے ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے, 31 کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور صرف ایک کھلاڑی ہی فٹنس کی بنیاد پر الگ ہوتا ہے. بھئی 2 تھے, لیکن ایک نے پھر لاسٹ منٹ پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تھا. اب مجھے دوسرا یاد نہیں, لیکن یہ ضرور تھا اپنا عمر اکمل. انفارچونیٹ بات ہے, لیکن اس پر ہم اپنی جگہ بالکل اٹل ہیں کہ جب تک فٹنس نہیں ہوگی تو آپ سلیکٹ نہیں ہوگے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کلچر جو ہے فٹنس کا, یہ نہ صرف آپ کی نیشنل ٹیم میں ہو یا انڈر 19 یا اے ٹیم میں ہو, یہ فٹنس کا کلچر تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس کرکٹ ہونا چاہیے. اور بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں فٹ ہونا ہے, نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. سہولیات بہت زیادہ ہیں, فٹنس کم ہے, وجہ کیا ہے؟ کلچر نہیں ہے, فٹنس کا کلچر نہیں ہے. سچی بات میں آپ کو بتاؤں, جب تک کلچر نہیں ہوگا آپ کے دماغ میں تو وہ فٹنس کا لیول پورا نہیں ہوگا. لیکن اب آہستہ آہستہ ان کا خیال آ رہا ہے کہ اگر فٹ نہیں ہوئے ہم سلیکٹ نہیں ہوں. بیرونی دنیا سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کے لیے؟ ہاں بالکل ہو رہی ہے. اب امید ہماری یہ ہے کہ پی ایس ایل کا بہت کامیاب ہو گیا ہے, تو امید تو ہماری یہی ہے کہ اب جائلس کلارک ایک ٹیم ورلڈ 11 لانا چاہ رہے ہیں یہاں پر ستمبر میں. وہ آئے گی تو اور بھی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور ٹیمیں بھی ان قریب آنے کو ہیں, لیکن ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. شاید وہ دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ 11 کیسے چلتی ہے. اور ٹیمیں, چھوٹی ٹیمیں, ایسوسیٹ ممبر ٹیمز, نیپال کو ہم نے بلایا ہے, آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ ان کو بلایا ہے. یہ آتی ہیں اور اللہ کے شکر سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے, تو پھر بڑی ٹیمیں آنے کا بھی امکان ہے. سرفراز احمد بحیثیت کپتان وائٹ بال میں پاکستان کی رینکنگ اوپر لے جائیں گے؟ امید تو یہی ہے مجھے. وہ ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ اگریسو ہے اس کی کمی تھی ہمارے یہاں. اگریسو ایٹیٹیوڈ کے بعد میرے خیال سے سلیکشن بھی اسی بیسس پر ہوا ہے. دیکھیے کامران اکمل سلیکٹ ہوا ہے وائٹ بال کرکٹ کے لیے, امید ہے کہ وہ پھر واپس آ گیا ہے تو وہ کامیابی دکھائے گا بیٹنگ میں اور تیز بیٹنگ کرے گا. خان صاحب, پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے معاملے پر کوئی سیاسی رنگ بھی جمع ہے آپ کے خیال میں؟ اس کو سیاسی رنگ ملا ہے؟ سیاسی رنگ ہم نے تو نہیں دیا ہے اسے کسی قسم کا, مگر جب یہ اتنا کامیاب ہو گیا پبلک میں تو مجھے ایک فیلنگ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اس کو اپنی طرف لانا چاہ رہی ہیں, اور سب کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم نے کروایا ہے. گورنر لوگ جو ہیں یہ کھانے وانے دے رہے ہیں پشاور کی ٹیم کو, دوسری ٹیموں کو. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, اب ہوا ہے کہ بھئی تو کرکٹ تو بڑی کامیاب چیز ہے اور ہمیں پبلک میں اس کا فائدہ ہوگا اگر ہم اسے اپنانے لگے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پالیٹکس ان کرکٹ از اے گڈ تھنگ. نہیں, اٹ شوڈ ریمین نان پولیٹیکل. آپ کا پہلا دور زیادہ کامیاب تھا یا دوسرا آپ کی نظر میں؟ نہیں بھئی, پہلے دور میں میرا یہ تھا کہ جیسے دوسرے چیئرمین تھے سب ڈکٹیٹر بن گئے تھے. ڈکٹیٹر جو ہم کہتے تھے وہ ہوتا تھا. اب کارپوریٹ کلچر ہے اس بورڈ میں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. چیئرمین جو ہے وہ خود ڈیسیشن نہیں لے سکتا, وہ رائے لے گا کمیٹی سے, بورڈ سے, ان سب سے
اس کے بعد ایک کنسنسس بنے گا. تو ہمیں تھوڑا آہستہ چلنا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ میرے خیال سے بہت اچھا اور ضروری ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ہوں اور کوآپریٹ کلچر کو اپنائیں, اور اسی کے بعد ہم چلتے رہیں. یعنی مثال کے طور پہ ٹورز ہو رہے ہیں, ٹیمیں بلائی جا رہی, یہ سب BOG جو ہے یہ اس کو اپروو کرتی ہے, پھر اس کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا خان صاحب. Thank you, آپ نے thank اپنا you. وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. شکریہ. ہماری دعائیں, نیک تمنائیں, خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان صاحب کی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن سیزن 2 اس سے بھی PCB کو مالی فائدہ ضرور ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس خواہش کا اور اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو سفید گیند میں رینکنگ ہے وہ سرفراز کی کپتانی میں اوپر جائے گی, اور وہ ایک جارحانہ سوچ اور جارحانہ عمل کے کھلاڑی ہیں, وہ پاکستان کرکٹ میں بہتری لا سکتے ہیں. اظہر علی نے خود سے جو ان کی ٹیسٹ ٹیم کی نائب کپتانی تھی اس سے دستبرداری کا فیصلہ کیا. مصباح الحق پر ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں تھا, انہوں نے آزادانہ یہ فیصلہ کیا ہے. بلکہ خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تو اس سے پہلے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ بحیثیت چیئرمین ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی اچھے وقت میں رنز کے ساتھ, پرفارمنس کے ساتھ پاکستان کے کرکٹ سے, بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں. شاہد آفریدی یہ چاہتے تھے کہ انہیں ایک فیئرویل میچ اس طرح کا دیا جائے جس میں کراؤڈ بھی ہو, پبلک بھی ہو, اور وہ ایک انٹرنیشنل میچ ہو, بھلے وہ ٹیم کا حصہ ہوں یا نہ ہوں, انہیں ٹیم میں شامل کیا جائے, جو کہ ایک نامناسب بات ہے. اگر شاہد کے لیے یہ کیا جاتا ہے تو پھر سعید اجمل اور دیگر کامیاب کریکٹرز کے لیے بھی یہی کرنا پڑے گا. چیئرمین صاحب نے واضح کیا ہے کہ شاہد آفریدی, یونس خان, مصباح الحق, ان تمام کھلاڑیوں کو باعزت اور باوقار انداز میں رخصت کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا کام عمدہ اور احسن طریقے سے نبھائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.